اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت عاليات الأحرف أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صلوات محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ سے التماس کی گئی ہے، گزارش کی گئی ہے فاتحہ کے لیے مدثر کے دادا اور ان کے باقی مرحومین جو اس خاندان کے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کی ولایت کو ماننے والے ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور مسلسل تقوی الہی کی رعایت کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صرف انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. خداوند عظیم سب سے بڑی کامیابی شمار کر رہا ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اسے اس دنیا میں بھی فرشتے بشارتیں دے رہے ہو، اور جب وہاں داخل ہو جائے تو وہاں پہ بھی اسے بشارتیں دی جائیں. اس کو بڑی کامیابی خداوند عظیم نے قرار دیا ہے. لہٰذا قرآن کریم کی نظر میں کامیابی، اور وہ بھی بڑی کامیابی انسان کی، آیا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزار کے جائے، جسے دنیاوی لحاظ سے ہم کامیاب سمجھتے ہیں کہ مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، کوٹھی ہو. یہ ایک کامیاب زندگی دنیا کے لحاظ سے خدا یا اسے کامیابی کہتا ہے؟ نہیں، خدا کہتا ہے کامیابی یہ ہے
کہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو فرشتے آ جائیں جو خوشخبریاں دے رہے ہوں. یہ کامیابی ہے. خداوند عظیم اسے کامیابی کہتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دنیاوی لحاظ سے انتہائی نادار غریب فقیر شخص ہو، لیکن خدا کہے کہ یہ کامیابی آ رہا ہے دنیا سے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس دنیا کا سب کچھ موجود ہو، لیکن وہ خود بھی سمجھے اور خدا بھی کہے کہ یہ ناکام جا رہا ہے اس دنیا میں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ مال جمع کریں، آپ ایک مرفہ زندگی آسائش کے ساتھ زندگی بسر کریں. اس لیے نہیں بھیجا گیا. خدا کہتا ہے میں آزمانا چاہتا تھا. میں نے جو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے میں تو دیکھنا چاہتا تھا لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے میری بارگاہ میں کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل پیش کرتا ہے. خدا تو کہتا ہے میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا. پتہ تو ہے اس کو اپنے بندوں کا، لیکن وہ بندوں کی لیاقت، وہ کہتا ہے یہ اپنے اختیار سے میری عبادت کریں. جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے میرے بندے، اس راستے پہ اپنے اختیار سے چلیں. خدا کہتا ہے اور پھر بہتر سے بہتر، احسن بہتر، اور پھر مزید بہتر فرمایا کوشش کرنی چاہیے. جب آپ نے ایک عمل انجام دیا ہے اگلی مرتبہ کوشش کریں اس سے بہتر انجام دیں. چونکہ انسان کے عمل میں کمی تو رہ جاتی ہے. بارگاہ خدا کے جو لائق ہے عبادت وہ تو ممکن ہے ہم ادا نہ کر سکیں، لیکن پھر کہا ہے دوبارہ پڑھو، پھر نماز پڑھو، پھر پڑھو، اس سے بہتر کوشش کرو. آپ نے جو بھی کام راہ خدا کے لیے انجام دیا ہے اس سے کوشش کریں. خدا کہتا ہے کہ بہتر سے بہتر انجام دیں. اور ایک عمل جو سب سے بہتر ہے وہ ہے بارگاہ حسین میں آنا اور حسین کی مجلس کو سننا اور ان مجالس میں شریک ہونا. اس عمل کو سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے. آپ 2 ماہ مسلسل ہو جاتے ہیں ماہ محرم و سفر، اور مسلسل دن رات مصروف رہتے ہیں. یہ کبھی کوئی انسان آپ کو شیعہ مومن نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں اب عزاداری سے تھک گیا ہوں، اب میں آرام کروں گا. نہیں، بلکہ یہ 2 ماہ گزر کے پھر انسان کہتا ہے کہ خدا بندہ ہم یہ حق ادا نہیں کر سکے ہیں، اگلے سال زندگی دینا تاکہ پھر یہ غم منا سکیں. یہ ہے چونکہ یہ چیز انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. یہ جو محبت اہل بیت ہے خدا بند عظیم نے عطا کی ہے، یہ انسان کی فطرت میں خدا بند عظیم نے قرار دیا. یہ جو حدیث ہے معروف ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ارشاد فرمایا کہ شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ شیعہ جو ہیں یہ ہم سے ہیں، ان کا خاص تعلق ہے ہمارے کے ساتھ، اور انہیں اس مادہ سے ان کی روحوں کو خلق کیا گیا ہے جس مادہ سے خدا نے ہمارے جسموں کو خلق کیا ہے. ہمارے شیعہ کی حقیقت یہ ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ یہ ہماری خوشی پہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس میں نہ کسی دعوت کی ضرورت ہوتی کہ غم سید الشہداء ہے، مجلس ہے، آپ تشریف لائیے اور وہ پھر مجبور ہو کر کے آ جاتا ہے. نہیں، یہ کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. محبت علی کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت ہے جو انسان کو لے کر کے آتی ہے اس جگہ پر اور اس در پر. اور یہ ذکر جہاں پر بھی ہوتا ہے، اس ذکر کے جو اثرات ہیں وہ ممکن ہے ہم اس طرح سے محسوس نہ کر سکیں، لیکن جب آخرت میں داخل ہوں گے نا وہاں پر پتہ چلے گا کہ اس ذکر کے اور ان مجالس میں شرکت کے جو اثرات تھے وہ کیا اثرات تھے. ایک حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی، 2 معصوموں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک امام حسن علیہ السلام اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. چھٹے سرکار ولایت کے ساتھ جو پیش آیا، ابو بصیر نے آ کر کے کہا کہ ابن رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، مالی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں، کچھ مال کا بندوبست ہو جائے. فرمایا کہ ابو بصیر خدا بند عظیم نے آپ کو ایک قیمتی چیز عطا کی ہے. اس نے کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے.
فرمایا محبت ہمارے جد کی مولا علی کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا جی مولا پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر خداوند عظیم تمہیں یہ پوری دنیا دے دے، جو کچھ دنیا کی ثروت ہے سب کی سب دے دے، اس کے بدلے میں خدا کہے ایک لحظے کے لیے محبت علی چھوڑ دو، تم چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو فرمایا وہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے ایک لحظے کے لیے آپ پوری دنیا کو قبول نہیں کر رہے ہو، اور اس کا تمہیں یہاں پر احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کا احساس تمہیں قیامت جہاں قبر میں جب پہنچو گے تب پتہ چلے گا اس کی عظمت کا۔ ابو بصیر نے کہا ابن رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا قبر میں؟ حضرت خاموش ہو گئے۔ اب جو ساتھ بیٹھے تھے ابو بصیر کے وہ کہیں کہ پوچھو حضرت سے زور لگاؤ، پوچھو کہ کیا ہوگا قبر میں۔ ابو بصیر نے اصرار کیا ابن رسول اللہ بتائیے نا کہ قبر میں کیسے اس کا احساس ہوگا۔ فرمایا جب قبر میں تم پہنچو گے نا تو سر کی طرف ہوں گے رسول خدا، سامنے ہوں گے علی۔ علی کہیں گے کہ اے مومن انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبہ، میں ہوں علی ابن ابی طالب جس سے دنیا میں تم محبت کرتے تھے، آج میں علی تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا، تمہیں نہ کوئی غم کی ضرورت ہے نہ خوف کی ضرورت ہے۔ آج کہتے ہیں یا علی یا علی، یہ ہے کہ مومن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مومن کو کوئی خوف و حزن بھی نہیں ہے، چونکہ اتنی بڑی دولت اس کو خداوند عظیم نے عطا کی ہے، اسے کیا پریشانی ہے۔ ابو ذر جو ہے کہ فقیر ترین اصحاب میں سے فقیر ترین صحابی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر تھے، اور بہت زیادہ آزمائشیں بھی آئی، خداوند عظیم نے سارے بیٹے جو ہیں وہ لے لیے، جوانی میں 4 بیٹے سب کے سب جوانی میں فوت ہو گئے۔ کسی نے ابو ذر کو کہا تھا جب آخری بیٹا فوت ہوا، ابو ذر کیا ہوا؟ خدا نے ساری اولاد لے لی۔ کہا کہ خداوند عظیم نے ان کو اس فانی دنیا سے لے کر کے باقی دنیا میں میرے لیے ذخیرہ قرار دے دیا۔ یہ معرفت ہے خدا کی، اور یہ معرفت ہے رسول خدا کی جو ابو ذر کو حاصل تھی۔ جب شام سے واپس بھیجے گئے نا حضرت ابو ذر، تو واضح ہے کہ ظلم بھی ہوا تھا، تو شاید احساس ہو گیا بھیجنے والوں کو کہ زیادتی ہو گئی ابو ذر کے ساتھ، لہٰذا 2 افراد کو بھیجا اور 200 دینار دے کر کے بھیجا کہ یہ ابو ذر کو دے کر کے مدینہ میں آئے۔ وہ کہا کہ آپ کو یہ 200 دینار بھیجا گیا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا کہ یہ سب مسلمانوں کو دیا گیا یہ صرف مجھے؟ کہا نہیں یہ صرف آپ کو بھیجا گیا۔ کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا خیمہ خالی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ایک کپڑا اٹھایا، 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھی جو کی، کہا کہ یہ جب تک ہے نا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے پیچھے سے بلا کر کے کہا اور سنتے جاؤ، جب سے خداوند عظیم نے ولایت علی کے ذریعے سے غنا بخشا ہے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے ابو ذر کو۔ یہ ولایت علی در حقیقت وہ دولت ہے جو خداوند عظیم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہے۔ یہ واقعاً جب انسان کی روح یہاں پر پہنچتی ہے، ایک مجلس ہو رہی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حکم ابن عتیبہ ایک عالم تھا، اہل سنت کا عالم تھا، اس کے گھر میں اتفاقاً یہ مجلس برقرار تھی اور بھرا ہوا تھا حال۔ حضرت تشریف فرما تھے اور دروازے سے ایک بوڑھا جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں نے راستہ دیا، وہ آیا اور حضرت کے پاس بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا کہ اس کا زانو حضرت کے زانو کے ساتھ مل گیا۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ میں اپنا دین آپ پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کی تائید فرمائیں گے تو اسی پر باقی رہوں گا، اگر آپ منع فرمائیں گے تو جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ انی احبکم و احب کل ما یحبکم و ابغض عدوکم و ابغض کل ما یحب عدوکم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔
اور میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں اور ہر اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، آپ کے حلال کو حلال کہتا ہوں اور آپ کے حرام کو حرام کہتا ہوں۔ وَأَرْتَقِبُ أَمْرَكُمْ، اور آپ کی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں۔ فَهَلْ تَرْجُو لِي يَا ابْنَ رسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ کیا میرے لیے کوئی آخرت میں امید ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی چوتھے امام کے حضور۔ ایک شخص نے آ کر کے بابا سے یہی سوال کیا تو بابا نے جواب میں ارشاد فرمایا اذا بلغت الی ہونا، جب روح تمہاری یہاں پر پہنچے گی نا، یعنی جب قبض روح ہونے لگے گا، وہاں پر میں بھی موجود ہوں گا، میرے بابا حسین بھی موجود ہوں گے، جد علی بھی موجود ہوں گے، پیغمبر بھی موجود ہوں گے۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہاں پر محبت آل محمد کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے، یہ عظمتیں جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہیں، یہ گوہر جو خداوند عظیم نے ہمیں نصیب کیا ہے، خدا نے عطا کیا ہے، اس میں کوئی ہماری بہت زیادہ ذہانت کی دخالت نہیں ہے، یہ محبت آل بیت ہے۔ دیکھیں نا، یہ توفیق کی بات ہے کہ غدیر میں 1,41,000 سے زیادہ افراد موجود ہیں، لیکن کتنوں نے مولا علی کو مانا؟ بہت کم تھے، گنے چنے افراد تھے جنہوں نے اتنا سن کر کے بھی پاک پیغمبر سے علی کو نہیں مانا۔ لیکن ایک شخص ہے ویسے قرنی یمن میں بیٹھا ہوا ہے جس نے نہ دیکھا علی کو، نہ پیغمبر کو دیکھا، نہ فضائل علی پیغمبر کی زبان سے سنے، لیکن اس کے دل میں اتنی محبت علی ہے کہ صفین میں آتا ہے دست علی پہ بیعت کرنا چاہتا ہے۔ خوب مولا علی بھی منتظر تھے، ارشاد فرمایا تھا ابن عباس سے کہ 1000 افراد میری مدد کے لیے، میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوفہ کی طرف سے 1000 افراد آ رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں گنتا رہا، 999 ہو گئے اور آخری نہ آیا تو میں واپس پریشان ہو کر کے مولا کی خدمت میں آیا کہ غروب ہو رہا ہے اور 999 ہوئے ہیں، عدد بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا وہ جو آخری ہے نا، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، ویسے کرنی نے اپنا سامان کندھے پہ رکھا ہوا ہے، پیدل چلتا ہوا آیا ہے، علی کی خدمت میں کہا ابسط یدک لأبایعک یا امیر المومنین، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا علامہ تبایعو، کس پہ بیعت کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا علی الموت یا امیر المومنین، میں موت پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور خوش قسمتی دیکھیے جس نے زندگی میں نہ کبھی دیکھا تھا علی کو، نہ فضائل علی کو پیغمبر سے سنا تھا، وہ آ کر کے علی کی ہمراہی میں صفین میں شہید ہو کر کے قیامت تک کے لیے خوش بخت ہو جاتا ہے۔ یہ خوش بختی ہے انسان کی کہ انسان کہاں سے چلتا ہے۔ یہ موسم تمار خوب یہ اسلام لے آئے تھے اور شیعہ بنے مولا علی کے، اور اس حد تک قریب ہوئے مولا علی کے کہ مولا علی خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ کوفہ کے بازار میں زمین پر کپڑا بچھا کر کے کھجوریں بیچ رہے ہوتے تھے، مولا علی جاتے تھے اور اس کے پاس زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کتنی عظمت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے امام کی معرفت میں کس منزل پر پہنچے کہ امام اس طرح سے اظہار شفقت کرے۔ زید ابن سوحان، ساسا ابن سوحان کا بھائی ہے، مریض ہو جاتا ہے، خود اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیٹھ کر کے پیشانی دباتے ہیں اس کی، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں زید ابن سوحان اس بات کو لوگوں پہ فخر نہ بنا لینا کہ علی میرے گھر آئے تھے، نہیں، خدا کی بارگاہ میں زیادہ عظمت اسی کی ہے جو زیادہ باتقویٰ ہے، اسے فخر نہ بنا لینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح خلوص سے صدق دل سے ماننے والا ہے نا، وہ توجہ فرماتے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا ایک دن خطبہ دیتے ہوئے، رمیلہ ایک صحابی تھا، وہ مریض تھا، بیمار تھا، بخار تھا، کہتا ہے جمعہ تھا، حضرت خطبہ دے رہے تھے، میں نے غسل جمعہ کیا، کچھ طبیعت بہتر تھی، چلا گیا، شرکت کی، لیکن بیٹھے بیٹھے دوبارہ بخار ہو گیا سردی کے ساتھ، میں سکڑ رہا تھا۔ جمعے کے بعد جب حضرت سے ملاقات کی تو حضرت نے ارشاد فرمایا رمیلہ کیا ہوا؟
خطبے کے دوران بہت سکڑ رہے تھے. اس نے کہا مولا وہ بخار تھا تو پھر دوبارہ یہ تکلیف ہوئی تو اس وجہ سے. فرمایا رمیلہ تم جب بیمار ہوتے ہو نا تو ہم بھی تمہاری بیماری میں بیمار ہوتے ہیں, یہ اثر ہوتا ہے. عرض کیا مولا یہ جو سامنے موجود ہے ان کے لیے فرما رہا, نہیں کہا ہمارا چاہنے والا چاہے مشرق میں موجود ہو یا مغرب میں موجود ہو. اس طرح یہ تعلق ہے ہمارا ائمہ کے ساتھ. یہ صرف فرضی تعلق نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ کہہ دیا کہ میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں. یہ خدا نے فطرت کا تعلق قرار دیا ہے ہمارا آل محمد کے ساتھ. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ مان ہی نہیں سکتا جس کو خداوند عظیم نے قرار نہیں دیا ہے ایسا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مولا, اور ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہتا ہے انی احبک یا امیر المومنین, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نا انک لا تحبنی, تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. اس نے پھر اصرار کی, اس نے کہا مولا میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت, فرمایا نہیں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. پھر جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عظیم نے میرے محبوں کے نام مجھے لکھ کر کے دیے ہیں. قیامت تک کے لیے جو آنے والے میرے محب ہیں خدا نے ان کے نام مجھے لکھ کر کے عطا کیے ہیں. ان محبوں میں مجھے تیرا نام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ عظمت خدا نے عطا کی ہے, اس میں ہماری کوئی ذہانت نہیں ہے. لہٰذا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنہوں نے اللہ کی ولایت کو مانا ہے انہیں کیا خوف ہے, کیا غم ہے. وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور مسلسل تقوی الہی. یہ ائمہ نے بھی فرمایا ہے, معصومین نے بھی فرمایا ہے. کبھی اس وجہ سے کسی کو مغرور نہیں ہونے دیا ہے کہ تو چونکہ ہمیں مانتا ہے لہٰذا تجھے تو پرواہ ہی کوئی نہیں. تو اپنے کو کہتے ہیں بھائی تم زیادہ نیک ہونا دوسروں سے. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی میں 1000 افراد رہتے ہوں اور ایک ہمارا چاہنے والا ہو تو اس کا کردار ان سب سے بہتر ہونا چاہیے. چونکہ تمہارا کردار اگر بہتر ہوگا تو لوگ کہیں گے ھذا جعفری, یہ جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے. یہ اگر اتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے جن کو یہ مانتا ہے. کتنی خوبصورت تربیت کی ہے ان کے امام نے ان کی کہ ان کا کردار اتنا پاکیزہ ہے, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. چونکہ نسبت امام کے ساتھ ہے, نسبت ہماری آل محمد کے ساتھ ہے. اس نسبت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان اپنا خیال نہیں کرتا ہے, لیکن نسبت کا تو خیال کرنا ہی پڑتا ہے کہ میری جس سے نسبت قائم ہے اس کی خاطر مجھے یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ توقعات بڑھ جاتی ہیں. جتنا انسان کی قربت زیادہ ہو توقعات اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیے جو لوگ ائمہ کے قریب تھے وہ کردار دیکھیے, معصوم نہیں تھے لیکن وہ پاکیزہ لوگ تھے. کوئی گناہ کا تصور ان کی زندگی میں نہیں تھا چونکہ وہ ائمہ کے قریب تھے. تو انسان جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے امام سے دلی لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے نہیں, وقت کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, زمانے کا یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی پہلے آ جائے کوئی بعد میں آ جائے. جو موجود تھے مدینہ میں وہ کتنے قریب ہو گئے تھے آل محمد کے, یہ تو مقدر کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا میسا میں تمار, خداوند عظیم نے کتنی توفیق دی اسے کہ علی جیسی ہستی جو ہے وہ اس کے پاس بازار میں جا کر کے زمین پر بیٹھ جاتا ہے. لے کر کے گئے باغ میں, ایک کھجور دکھائی, میسم یہ کھجور دیکھ رہے ہو, یہ کھجور ہے وہ جس کے تنے کے اوپر تمہیں میری محبت کے جرم میں پھانسی دی جائے گی. عجیب ہے, میسم خوشحال ہو جاتا, یا امیر المومنین آپ کی محبت میں مجھے پھانسی دی جائے. وہ جاتا تھا اس کھجور کو پانی بھی دیتا تھا, اس کے نیچے نماز بھی پڑھتا تھا. علی نے فرمایا تھا کہ یہ کاٹی جائے گی, اس کے تنے بنائے جائیں گے. سب سے چھوٹا تنا جو عمرو ابن حریث کے گھر پہ لگایا جائے گا, وہ جو باہر نکلا ہوا تنا ہوگا نا, تمہیں اس پر پھانسی دی جائے گی. جاتا تھا عمرو ابن حریث کے گھر پہ اور اسے کہتا تھا عمرو ابن حریث میں جب تیرا پڑوسی بنوں تو خیال کرنا میرا. وہ منافق آدمی تھا, وہ پوچھتا تھا کوئی مکان خرید رہے ہو؟ کہا یہ تو وقت کے ساتھ تمہیں پتہ چل جائے گا. اور جب ابن زیاد نے گرفتار کیا اور پوچھا کہ میسم بتاؤ تیرے مولا نے تمہیں کیا فرمایا تھا, کیسے مارے جاؤ گے؟ کہا کہ امام نے فرمایا تھا
کہ تم میرے ہاتھ بھی کاٹو گے، پاؤں بھی کاٹو گے اور پھر زبان بھی کاٹ دو گے۔ اس نے کہا کہ میں بات نہیں سچی ہونے دوں گا، ہاتھ پیر کاٹوں گا لیکن زبان نہیں کاٹوں گا۔ ہاتھ پیر کٹ گئے، پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے آؤ لوگوں اس زبان سے فضائل علی سنو قبل اس کے کہ یہ زبان خاموش ہو جائے۔ انسان کتنی زحمت راہ علی میں کر سکتا ہے؟ کوئی تصور ہے کہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں، پھانسی پہ چڑھا ہوا ہو اور پھر کہے کہ آؤ مجھ سے فضائل علی سنو؟ 3 دن تک پھانسی پہ لٹ کر مجبور ہو گیا وہ لعین زبان کاٹنے پہ۔ حضرت نے فرمایا تھا جب تیسرا دن ہوگا تمہاری آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے خون بہہ نکلے گا، شہید ہو جاؤ گے۔ بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ یہ پھر بھی فضائل علی بیان کیے جا رہا ہے، تو بیٹی نے کہا تھا ما اشد اجتہاد کا یا ابا، بابا دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو؟ کہا یہ کچھ بھی نہیں، چونکہ میں نے علی کو دیکھا ہے۔ ایمان تو ان کا عظیم ہوگا جنہوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا اور علی سے محبت کرتے ہوں گے، علی کی محبت کا دم بھرتے ہوں گے اور علی پر اپنی جان مال اولاد قربان کریں گے۔ ایمان ان کا عظیم ہے، میں نے تو علی کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے میں اگر یہ قربانی دے رہا ہوں تو اس میں میری کوئی دلیری نہیں ہے، عظمت اس ایمان کی ہے۔ لہذا وقت کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انسان اس دور میں ہو یا اس دور میں یا بعد میں، اصل ہے معرفت انسان کو جب آل محمد کی ہو جائے، مقام آل محمد کی عظمت جب انسان کو سمجھ آ جائے اور خدا اسے توفیق عطا کرے کہ اس کا حق ادا کر سکے۔ یہ حق ہے خدا نے جو آپ کو محبت آل محمد عطا کی، ولایت امیر المؤمنین عطا کی ہے، یہ حق ہے خدا کا کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اس نعمت کے اوپر۔ یہ سب سے بڑی نعمت، بلکہ کائنات کی ہر نعمت بنتی ہے ولایت علی کے صدقے میں۔ کوئی نعمت باقی نہیں رہتی اگر ولایت علی نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ ساری نعمتیں جو آپ کو دی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ سب نعمتیں ہیں جو خدا نے عطا کی ہیں۔ خوب یہ کب نعمت رہتی ہے آپ کے لیے؟ جب دین ساتھ ہو۔ آنکھ نعمت ہے اگر دین کے مطابق دیکھے تو، کان نعمت ہے اگر دین شریعت کے مطابق، یعنی وہ سنے کانوں سے جو اجازت شریعت دیتی ہے، وہ نہ سنے جو شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اگر آپ خلاف شریعت استعمال کرتے ہیں آنکھ ہو یا کان، یہ نعمت باقی نہیں رہے گی۔ جب خدا کی نافرمانی میں کوئی چیز استعمال ہو گئی وہ نعمت نہیں رہی ہے۔ تو یہ نعمت بنتے ہیں تب جب ان میں شریعت اور دین شامل ہو جاتا ہے، اور دین نعمت بنتا ہے تب جب اس میں ولایت علی شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے دین بھی نعمت نہیں تھا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمام کر دیا۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ولایت امیر المومنین جو خدا نے عطا کی ہے، اس کا انسان جتنا شکر بارگاہ خدا میں ادا کرے، اس حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی نعمت، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ سوال بھی قیامت کے دن اسی نعمت کا ہوگا، باقیوں کی نوبت تب آئے گی جب یہ نعمت ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر قیامت کے دن سختی سے تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں۔ وہ یہ کون سی نعمت ہے؟ جو ایک نعمت کا خدا کہہ رہا ہے تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ اپنے دور کا فقی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت نے اسی آیت کے حوالے سے اسے پوچھا بتاؤ یہ کون سی نعمت ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا خدا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا کہ یہی جو خدا نے نعمتیں عطا کی، کھانا پینا، یہ باقی۔ آپ نے فرمایا یہ تو کرم خدا سے بعید ہے۔ اگر کوئی تمہارے گھر میں مہمان ہوتا ہے تو تم تو اس کے لقمے تو نہیں گنتے نا کہ کتنے لقمے کھایا ہے، اور پھر جاتی دفعہ اسے بتاؤ کہ تم نے اتنا کھایا ہے، اس کا حساب دو۔ وہ ایک کریم شخص کیسے یہ کر سکتا ہے؟ تو خدا سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کائنات میں ہم مہمان خدا ہے، وہ خدا نے ہمارے اندر یہ ضروریات قرار دی ہے، کھانا پینا یہ ہماری ضرورت خدا نے قرار دیا، سانس لینا ہماری ضرورت خدا نے قرار دیا، تو خدا کی ذمہ داری ہے نا یہ فراہم کرنا، سانس سے فراہم کرے، کھانا پینا خدا کی ذمہ داری ہے۔
تو پھر وہ تم سے حساب لے گا، تم اس کے مہمان تھے، وہ حساب لے گا کتنے لقمے کھائے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں خداوند عظیم پوچھے، وہ کریم ہے، کریم کبھی ایسے سوال نہیں کرتا ہے۔ پھر کہا یہ کون سا سوال ہے یا ابن رسول اللہ جو خدا فرما رہا ہے کہ تم سے قیامت کے دن سختی کے ساتھ یہ سوال پوچھا جائے گا؟ فرمایا ولایتنا اہل البیت، یہ جو قیامت کے دن پوچھا جانا ہے وہ ہم آل محمد کی ولایت ہے، یہ نعمت ہے جو خداوند عظیم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اس کے بعد باقی اور کی نعمت۔ باقی نعمتیں تب بنتی ہیں جب ولایت آل محمد موجود ہوتی ہے۔ اگر ولایت آل محمد نہیں ہے تو کوئی نعمت ہی شمار نہیں ہوتی ہے، کوئی نیک عمل شمار نہیں ہوتا ہے انسان کا۔ دل میں اگر ولایت نہیں ہے کوئی نیک عمل بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے۔ قبول ہی تب ہے عمل، یعنی حساب کی نوبت ہی تب آتی ہے جب انسان ولایت آل محمد کو، ہمارے ممبر سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو وہاں حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، حساب صرف ہمارا ہونا ہے، باقی کسی کا نہیں ہونا ہے۔ یہ الٹا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، باقیوں سے ہوگا۔ نہیں، کسی کا حساب نہیں ہونا ہے، صرف اور صرف ہمارا حساب ہونا۔ چونکہ عمل مقبول ہوں گے تو حساب ہوگا نا۔ کوئی عمل بغیر ولایت علی کو قبول ہی نہیں ہے بارگاہ خدا، صرف اور صرف ولایت علی کے ساتھ عمل قبول ہوتے ہیں۔ لہٰذا حساب کتاب صرف اور صرف آپ کا ہے جو آل محمد کو مانتے ہیں۔ اس واسطے کہا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے سب سے بہتر عمل۔ اور عمل کی جو ہیں وہ مراتب ہیں، کوئی کم درجے کا ہے، کوئی زیادہ درجے کا ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کا واقعاً خداوند عظیم کی بارگاہ میں اجر کے لحاظ سے وہ سب سے عظیم عمل ہیں کہ اس کا کوئی حساب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درود شریف ایک چھوٹی سی عبادت ہے، آپ نہ شرط ہے کوئی طہارت، وضو، نہ پکڑے پاک ہو، نہ آپ قبلہ رخ ہو، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ عبادت کرتے رہیے، خدا کہتا ہے اس اجر کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ اس لیے قرار دیا ہے خداوند عظیم نے، وہ ہر عبادت کی شرائط رکھی ہے، نماز ہے اس کے شرائط، روزہ ہے، حج ہے، سب کے ایک شرائط ہے، ٹائم چاہتا ہے۔ لیکن یہ درود شریف خدا نے رکھا ہے مختصر ترین عبادت، اور کسی وقت بھی کر سکتے، راہ چلتے کر سکتے۔ کوشش کیا کریں جب کہیں آ جا رہے ہیں تو زبان جو ہے وہ ذکر خدا سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کتنا بدبخت ہو کہ انسان جو ہے وہ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، کہیں اپنے کام سے جا رہا ہے، پورے راستے میں کوئی تسبیح خدا نہ کرے زبان سے۔ یہ بدبختی ہے انسان کی کہ زبان خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، تو ذکر خدا کرو نا۔ جب فارغ جا رہے ہو تو فائدہ اٹھاؤ، یہ قدم قدم عبادت بناؤ، خدا کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، چاہے تسبیح پڑھو چاہے درود شریف پڑھو، یہ آپ کا سارا آنا جانا عبادت بن جائے گا۔ پھر دل خدا کی طرف مائل رہے گا، آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ کتنا فائدہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو مشغول رکھیں، اور دعاؤں میں بھی خدا سے یہی عرض کیا جاتا ہے، خدایا وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں مشغول رہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی ہمارا فریضہ صرف یہی ہے جو نماز کے ٹائم میں ہم 5 منٹ کے لیے نماز پہ کھڑے ہو جائے، بس یہی ذکر خدا، اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، خدا کا حق ہم کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو نعمتیں خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں سے کسی نعمت کا اگر خدا آپ سے حساب لینا چاہے تو دے سکتے ہیں، وہ عوض میں آپ پوری کائنات دے دیں، لیکن ایک نعمت حاصل کر لیں نہیں کر سکتے۔ خوب جس کی آنکھیں نہ اس سے پوچھے نا کتنی بڑی معرومی ہے، ایک ایک لحظے میں کتنی بڑی معرومی اس کو پیش آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات اگر میرے پاس ہو لے لو، مجھے آنکھیں عطا کر دو، وہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک دن پاک پیغمبر نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل زمین پر آتے رہے ہو نبیوں کے دور میں، کوئی عجیب بات لگی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک نبی کے دور میں میں آیا زمین پر، ایک جزیرے سے گزرا، وہاں پر ایک شخص عبادت کر رہا تھا، وہ بڑی خلوص سے، اکیلا شخص تھا جزیرے پہ۔ یا رسول اللہ مجھے بہت اچھا لگا، میں اسے دیکھتا رہا، جب بھی زمین پر آتا میں وہاں ضرور جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ 400 سال گزر گئے، وہ عبادت کرتا رہا،
400 سال کے بعد اس کی روح قبض کی گئی. میں دیکھ رہا تھا فرشتے اس کی روح لے گئے خدا کے حضور. میں نے کہا دیکھو خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. جب لے گئے فرشتے اس کو روح کو خدا کے حضور, تو خدا نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ اسے جنت میں لے جاؤ, اسے حساب کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص نے عرض کیا بار الہ, یہ جو جنت مجھے دے رہا ہے یہ میرے اعمال کے بدلے میں دے رہا ہے. تو خدا نے فرشتوں سے فرمایا اب اسے واپس لے آؤ, اب ہم حساب کرتے ہیں اس کے ساتھ. چونکہ اس نے حساب کی بات کر دی, اب ہم اپنی نعمتوں کا اس سے حساب, سب سے پہلے اس نعمت کا حساب شروع کرو. یہ جو میں نے آنکھ دی ہے اس کا حساب کرو. حساب شروع ہوا, 400 سال کی عبادتیں ختم ہو گئی, اس کا حق ہی ادا نہ ہوا. یہ عظمتیں ہیں نعمتوں کی جو خدا نے عطا کی ہیں. 400 سال کی عبادتیں ختم ہو گئیں, حق ادا نہ ہوا. خدا نے کہا کہ اب اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے, جہنم میں جائے گا. اس نے کہا بار الہ ایک حساب تو رہ گیا. فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا بار الہ وہ جو میرے دل میں تیری رحمت کی امید ہے اس کا حساب. فرمایا جنت میں لے جاؤ, میری رحمت کے بدلے میں کوئی نعمت بھی قرار نہیں پا سکتی ہے. رحمت اتنی وسیع ہے خدا بند عظیم کی, اپنے بندوں پہ اتنی رحمت نازل کرتا ہے. لہٰذا خدا کو پہچانے, عظمت خدا کو پہچانے, تاکہ یہ زبان ذکر خدا میں مشغول رہے. اور سب سے بڑی نعمت جو خدا نے عطا کی ہے نا, یہ غم حسین ہے. یہ آنسو جو مصائب سید الشہداء پہ آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کی کوئی چیز بھی قدر و قیمت نہیں بن سکتی ہے. چونکہ سب سے پہلا کام جو آپ کے آنسو کرتے ہیں نا, وہ نبی کی بیٹی کے دل کو ڈھارس عطا کرتے ہیں. چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہا تھا, ابو بصیر الا تسعد فاطمہ, دختر پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے؟ عرض کیا مولا میں کیسے مدد کروں؟ فرمایا جب تم غم حسین میں آنسو بہاتے ہو نا, تو مظلوم کی ماں کو بڑی ڈھارس بنتی ہے. اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا نا, آل اکٹھی تھی, ایک دن پیغمبر گریہ فرمانے لگے. پوچھا حسین نے بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل آیا, جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی آل اکٹھی ہے, لیکن آپ کے بعد ان کی قبریں بھی اکٹھی نہیں بنے گی. وَقُبُورُهُمْ شَتَّى, ان کی قبریں بھی مختلف شہروں میں, کوئی کہیں پہ قتل کیا جائے گا, کوئی کہیں پہ قتل کیا جائے گا. حسین نے پوچھا تھا بابا من یبکی علینا, اگر قبریں بھی اکٹھی نہیں بنے گی تو ہم پر روئے گا کون؟ فرمایا وہ قوم جو تم سے محبت کرتی ہوگی بیٹا, وہ تم پر روئے گی. حسین نے پوچھا تھا نانا آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا قیامت کے دن میں ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. یہ مظلوم کے آنسو اس طرح سے سیدہ کے دل کو ڈھارس عطا کرتے ہیں. جب آپ حسین کے لیے روتے ہیں, کسی کے لیے گریہ واجب نہیں کیا گیا ہے, صرف حسین کے لیے. 8ویں امام نے فرمایا تھا یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین, شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز کے لیے رونا ہے نا تو حسین کے لیے رونا, اس لیے کہ انہو ذبح کما یذبح الکبش, حسین اس طرح ذبح ہوا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. کیا خصوصیت ہے گوسفند کے ذبح میں؟ اس لیے کہ جب گوسفند ذبح کیا جاتا ہو نا تو کوئی کسائی سے نہیں پوچھتا ہے کہ اسے کیوں ذبح کر رہے ہو. کوئی انسان مارا جا رہا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں قاتلوں سے کیوں مار رہے ہو. گوسفند ذبح ہو تو کوئی نہیں پوچھتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے جد کو 30,000 افراد مارنے والے تھے, کسی نے قاتلوں سے نہیں پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو. اور سب سے بڑی مشکل حسین کے لیے 2 مصیبتیں تھیں. ایک علی اصغر کی شہادت تھی, ابھی آپ ذاکر صاحب سے سن رہے تھے. حسین نے بڑی بڑی شہادتیں برداشت کی ہیں. عباس شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے, قاسم شہید ہوئے, باقی افراد شہید ہوئے. کسی شہادت پہ بھی حسین نے اس طرح سے اظہار نہیں کیا جیسے علی اصغر کی شہادت پر.
جب تیر لگا نا علی اصغر کو، فانقلب الصبی علی ید الحسین، اور علی اصغر تڑپ کر کے الٹ گئے حسین کے ہاتھوں پہ. حسین خود بھی برداشت نہ کر سکے، زمین کربلا پر بیٹھ کر خدا سے عرض کیا تھا بار الہ میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا ہے. خدا نے جواب میں کہا تھا حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا ہے. اور دوسری مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت تھی نا حسین کی، وہ اپنی شہادت کے بعد بیویوں کی پردوں کی تھی حسین کو. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ کر رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ بہنیں آواز سنیں، بہنوں کو پتا چلے کہ حسین ابھی زندہ ہے. اور جب رخصت ہو رہے تھے تو گھوڑا جب چلا نا خیموں کے بیچ میں، ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا. حسین نے فرمایا او میرے رہوار، یہ حسین کی آخری سواری ہے، ایک مرتبہ مجھے میدان تک پہنچا دو، حسین پھر تم پر سوار نہیں ہوگا. گھوڑے نے سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. جب حسین نے دیکھا نا تو دیکھا سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. پوچھا بیٹی سکینہ آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا بابا ایک مرتبہ زمین پر تشریف لائیے. حسین اترے، زمین کربلا پر بیٹھے، سکینہ کو اپنی گود میں لیا، دو جملے کہے. حسین امام تھے جو برداشت کر گئے. اولاد والوں انسان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ سکینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہر وقت اٹھائے رہتے تھے. کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس میں سکینہ نہ ہو. آخری وقت ہے جب گود میں لیا نا تو سکینہ نے دو جملے کہے. پہلے جملے میں کہا بابا میں بہت زیادہ پیاسی ہوں، بابا مجھ سے پیاس اب برداشت نہیں ہوتی، آپ تو امام ہے نا، پانی کو حکم دیجئے یہ باہر آ جائے، میں ایک گھونٹ پانی پی لوں. فرمایا بیٹی سکینہ میں کہوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے پانی پی لیا تو قیامت کے دن نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی. ہاتھوں کو باندھ کر کے کہا تھا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، نانا کی امت پیاسی نہ ہو. اور جو دوسرا جملہ کہا عجیب جملہ ہے، حسین نے پتہ نہیں کیسے برداشت کیا. کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے لے کر اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بابا مجھے پتا ہے آپ بھی چلے جائیں گے، آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا. بابا ایک مرتبہ اسی طرح پیار کرے نا جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے. وہ حسین نے سکینہ کے بوسے لینا شروع کیے، سکینہ نے چیخیں مار کر کے رونا شروع کیا. حسین نے کہا بیٹی سکینہ اور میرے جگر کو چھلنی نہ کرو، اور آگے آپ کو بہت زیادہ رونا ہے. او مسلمانوں، جو سکینہ اتنی پیاسی تھی برداشت نہ کر سکتی تھی، لیکن جب ذوالجناح خیموں میں واپس آیا تو سب سے پہلے جو باہر نکلا وہ سکینہ تھی. دیکھا ذوالجناح خالی ہے، بابا واپس نہ آئے. ذوالجناح کے گلے میں بازو ڈال کر کے اپنی پیاس کا نہیں کہا، ایک سوال کیا او میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتاؤ میرے بابا کو پیاسا مارا گیا یا پانی پلایا گیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ صدقہ محمد و آل محمد ہم سے عبادت کو منظور و مقبول فرما. ان آنسوں کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بارلہ مؤمنین صاحب خانہ جنہوں نے اس مجلس کا بندوبست کیا ہے تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ان کے گھر پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما. ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. حاضرین بار الہ جو بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں واسطہ ہے سید الشہداء کی عظمتوں کا، تمام حاجات کو پورا فرما. ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. یہ ذکر مقدس جو یہاں پر جاری و ساری ہے تزور امام زمان جاری و ساری برقرار فرما. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.